تیسری چیز پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا مساجدہم عامرہم، ان کی مسجدیں جو ہیں خوب زیب و زینت والی ہوں گی، لیکن ہدایت کے اعتبار سے وہ خالی ہوں گی، ان کے اندر ہدایت والا کوئی کام نہیں ہوگا۔ آج ہماری مساجد کے اندر لنٹر بھی ڈلا ہوا ہے، ہماری مساجد کے اندر سنگ مرمر بھی لگا ہوا ہے، ہماری مساجد کے اندر پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں، ہماری مساجد کا محراب انتہائی خوبصورت بنا ہوا ہے، لیکن ہماری مساجد کا سارا دن تالا رہتا ہے، ہماری مساجد کے اندر ہدایت نہیں پھرتی، ہماری مساجد کے اندر جو منبر رسول پڑا ہوا ہے صرف جمعے والے دن استعمال ہوتا ہے، پورا دن مسلمانوں کے کسی کام نہیں آتا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ مسجدیں تو خوبصورت ہوں گی، زیب و زینت والی ہوں گی، بڑی دلکش ہوں گی، دنیا کے اعتبار سے انتہائی آباد معلوم ہوتی ہوں گی، لیکن ہدایت کے اعتبار سے، قوم کی اصلاح کے اعتبار سے بالکل خالی ہوں گی، مسلمانوں کی اصلاح اس میں نہیں ہوگی، مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش نہیں ہوگی، صرف زیب و زینت ہوگی، اور ہماری مساجد میں یہی ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمان کے سائے میں سب سے برے ترین جو لوگ ہوں گے وہ عالم ہوں گے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آج اس بات پر ثابت آتی ہے۔ تو عالم کون سا ہوتا ہے؟ عالم کی دو کیٹیگریاں ہیں، ایک عالم وہ ہوتا ہے جس کو علماء خیر کہتے ہیں، ایک عالم وہ ہوتا ہے جس کو علماء شر کہتے ہیں۔ ایک عالم خیر ہوتا ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن الہ العالمین ایک عالم کو بلائیں گے، اس کو علیحدہ سے پوچھیں گے کہ میرے بندے یہ گناہ تو نے کیا تھا، یہ گناہ تو نے کیا تھا، وہ کہے گا الہ العالمین کیا تھا، الہ العالمین فرمائیں گے تو جنت میں چلا جا۔ وہ حیران ہو کر پوچھے گا میرے اللہ مجھے اتنے گناہ گنوا دیے تو یہ گنوائے کس لیے، بخشش کس لیے کر رہے ہو؟ الہ العالمین فرماتے ہیں میں نے تیری بخشش کرنی تھی، اس لیے تجھے عالم بنایا، تجھے علم دیا صرف اس وجہ سے کہ اس علم کی وجہ سے تیری بخشش کر سکوں، تیرے گناہ میں معاف کرتا ہوں، علم کی وجہ سے تیری بخشش کرتا ہوں، تو جنت میں چلا جا۔ یہ علماء خیر ہوں گے اور ایک علماء شر ہوں گے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ آسمان کے سائے کے نیچے علماء سے زیادہ بدتر لوگ کوئی نہیں ہوں گے۔ تو اچھے علماء کی کون سی نشانی ہے، علماء خیر کی کون سی نشانی ہے، علماء کی کون سی نشانیاں ہیں کتب کے اندر لکھی ہوئی ہیں، خود قرآن مجید نے اس کی گواہی دی ہے کہ علماء کون ہوتے ہیں۔ علماء وہ ہوتے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ جو لوگوں کو کہتے ہیں اس پر خود بھی عمل کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور جب اپنی باری نیکی کرنے کی آتی ہے تو تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تمہارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے، افلا تعقلون، پس کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو عالم خیر کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے کہ وہ جو بات دوسروں کو کرے گا خود پہلے اس پر عمل کرے گا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ اگر وہ کسی مسجد میں امامت کے لیے منتخب ہوتا ہے تو پہلے کہے گا کہ میں مغرب کے وقت میں اپنے دنیا کے کام کروں گا، وہ نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ پہلے یہ نہیں کہے گا کہ میں عشاء کے وقت میں اپنے دنیا کے کام کروں گا، نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ پہلے یہ بات نہیں رکھے گا کہ میں صبح کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، میرا گھر دور ہے، کوئی بات نہیں کرے گا۔ جس طرح لوگوں کو کہتا ہے کہ صبح کی نماز فرض ہے، سب سے پہلے خود مصلی پر آ کر کھڑا ہوگا۔ جس طرح لوگوں کو کہتا ہے ظہر کی نماز فرض ہے، سب سے پہلے خود مصلی پہ کھڑا ہوگا۔ جس طرح باقی نمازیں لوگوں کو کہتا ہے کہ فرض ہے، سب سے پہلے خود مصلی پہ آئے گا۔ تو وہ عالم خیر ہوگا، وہ اس کا شمار علماء خیر میں کرو کہ وہ کام کرتا ہے جو لوگوں کو کہتا ہے۔ جب لوگوں سے کہے گا کہ زکوٰۃ دیا کرو
تو یہ ساتھ بتائے گا کہ اس بندے کو دو، اس کوالٹی والے کو دو، اس کو نہ دو، صرف زکوٰۃ کہتے کر چھوڑ نہیں دے گا، مسئلہ پورا کرے گا۔ جب سود کا مسئلہ بیان کرے گا تو بتائے گا کہ بینک میں یہ کام سود ہے، یہ کام سود ہے، بینک کے اندر یہ کام سود ہے، فلاں جگہ سے آنے والی یہ کمائی سود کی ہے، صرف سود کا کہہ کر چھوڑ نہیں دے گا۔ اپنے پیسے اس کے بینک میں نہیں پڑے ہوں گے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، جو لوگوں کو بات کرے گا پہلے خود اس پر عمل کرے گا۔ یہ علماء خیر کی نشانی ایک ہے۔ دوسرے نمبر پر علماء خیر کی نشانی کیا ہے؟ الہ العالمین فرماتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر جو علماء خیر ہوں گے، عاجزی کرنے والے ہوں گے، ان کے کھانے کے اندر، ان کے پینے کے اندر، ان کے لباس کے اندر، ان کی زندگی کے باقی کاموں کے اندر وہ ہمیشہ جھکے ہوئے ہوں گے۔ ان کا لباس معتدل ہوگا، تکبر والا نہیں ہوگا، ان کا رہن سہن معتدل ہوگا، تکبر والا نہیں ہوگا، ان کی زندگی عاجزانہ ہوگی، تکبر والی نہیں ہوگی۔ ایک اور نشانی ذکر کی ہے کہ جو علماء خیر ہوں گے وہ حکومت کے پاس نہیں جائیں گے، ان کی حکومت کے اعلیٰ عہدیداران سے دوستی نہیں ہوگی، ان کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ میرا کسی وزیر کے ساتھ تعلق ہو، ان کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ میں کسی مشیر کے ساتھ تعلق رکھوں، ان کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ میرا کسی دولت مند آدمی سے تعلق ہو۔ یہ کام نہیں کرے گا۔ یہ علماء خیر کی نشانیاں ہیں۔ اور جو منہ سے کچھ کہے اور کرے کچھ، کام سارے الٹے ہوں، تو یاد رکھو صرف سند لے لینے سے علماء خیر میں انسان کا شمار نہیں ہوتا۔ بہرحال الہ العالمین کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ قرب قیامت ایسے عالم ہوں گے جو خود اور کام کریں گے، لوگوں کو دوسرے کام کا کہیں گے۔ پھر الہ العالمین کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ عندہم خروج الفتنہ، فتنے انہی سے ظاہر ہوں گے، وفیہم تعود، اور انہی کے اندر لوٹیں گے۔ یہاں پر اس کے دو مفہوم لکھے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ علماء خود ہی اتنا بڑا فتنہ بن جائیں گے کہ ان سے سنبھالا نہیں جائے گا، وفیہم تعود، اور پھر خود اگر اس فتنے کو ختم نہ کرنا چاہیں تو کوئی دوسرا آدمی اس کو ختم نہیں کر سکتا، اگر خود بیٹھ کے اس کو ختم کرنا چاہیں گے تو ختم کر لیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب علماء سے آئیں گے تو فتنے ظاہر ہوں گے، اور جب فتنے ظاہر ہوں گے تو سب سے زیادہ تکالیف ان علماء کو اٹھانی پڑے گی، بے شک وہ وقت کی حکومت کی طرف سے ہو، بے شک وہ عوام کی طرف سے ہو۔ اگر ایسے علماء سو آئیں گے تو فتنے بھی انہی سے نکلیں گے، اور سب سے زیادہ فتنوں کا شکار بھی وہی لوگ ہوں گے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی یہ چار نشانیاں ایک حدیث کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے مروی ہیں۔ ایک دفعہ پھر حدیث کا ترجمہ مفہوم سنا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ لوگوں پر قیامت سے پہلے ایک زمانہ آئے گا کہ لا یبقى من اسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف نام رہے گا، لا یبقى من القرآن الا رسم، قرآن کے صرف نقوش رہیں گے، مساجد تو آباد ہوگی، ہدایت سے خالی ہوگی، علماء آسمان کے نیچے سب سے برے لوگ ہوں گے، انہی سے فتنے ظاہر ہوں گے، انہی میں واپس جائیں گے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت